بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سدا سہاگن مستانی، جس کے مصنف ہیں محمد مونس خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس قوت کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے؟ میں نے بڑے ہی شوق سے پوچھا۔ اس قوت کو بڑھانے کی خاطر انسان کو مادہ سے نجات حاصل کرنا پڑتی ہے، مستانی نے جواب دیا۔ مادہ سے نجات حاصل کرنا کیا مطلب؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ جسم مادہ ہے اور مادہ وزن رکھتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ ہر شے کا باطن نور ہے، اور اس طرح نور پر حکم چلانے کی خاطر نور ہی درکار ہوتا ہے، کیونکہ نور لطیف ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اس نور کی خاطر جسم سے نجات حاصل کر لے، یعنی امر ہو جائے۔ میں نے بے ساختہ کہا۔ وہ میری بات پر کھلکھلا کر ہنسی، پھر سنجیدگی سے بولی، نہیں، بلکہ اپنے اندر پوشیدہ نور پر دسترس حاصل کر لے، اور جانتے ہو وہ نور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ وہ روح ہے، اس نے بتایا۔ روح کا نام سنتے ہی میرے دل و دماغ میں سویا ہوا شوق ایک بار پھر بیدار ہو گیا۔ مستانی لمحہ بھر کو سستائی اور پھر پیار بھرے لہجے میں بولی، در حقیقت یہی شوق تم کو یہاں لایا تھا، لیکن یہاں آ کر تم دوسرے چکروں میں پڑ گئے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے، میں نے جواب دیا۔ حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے کئی مدارج ہوتے ہیں، مستانی نے بتایا، اور تم اب اس مقام تک پہنچ گئے ہو جہاں کائنات کے رازوں پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ تمہاری باطنی نگاہ وسیع ہو چکی ہے اور تم ہر شے کے اندر جھانک سکتے ہو۔ میں نے اقرار کے انداز میں گردن ہلائی اور پھر پوچھا، روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ مستانی نے الفاظ کو دہرایا، پھر بولی، یہ ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں حق تعالیٰ نے قرآن میں بھی خاموش رہنے کو کہا ہے، کیونکہ یہی اس کی قدرت کا راز ہے۔ لیکن روح مرکز حیات ہے۔ میں نے اپنی عقل کے مطابق کہا، روح منبع حیات ہے، اس لحاظ سے وہ نہایت قوی ہے، نہایت ہی اہم ہے، اور اس کے بارے میں بھی انسان کو بتایا جانا چاہیے تھا۔ اس بارے میں انسان کو جتنا بتایا جانا چاہیے تھا حق تعالیٰ نے بتایا ہے، مستانی نے جواب دیا۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سنو، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پلنگ کی طرف آتے ہوئے بولی، جب انسان تخلیقی مراحل سے گزرتا ہوا چھٹے ماہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کے جسم میں روح داخل کر دی جاتی ہے۔ یہ وجود روح کی دلیل ہے، حیات کا احساس ہے۔ جسم میں روح کو داخل کیے جانے کے بعد بھی اس جسم کو مزید 3 ماہ شکم مادر میں پرورش کیا جاتا ہے، جس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ روح جسم انسانی میں مستحکم ہو جائے، پھر وہی جسم دنیا میں آتا ہے۔ اور اس طرح اللہ کا یہ فرمان پورا ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اتنا کہہ کر وہ پلنگ پر تکیے کے سہارے بیٹھتی ہوئی بولی، جب تک جسم طاقتور رہتا ہے اس وقت تک روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے، لیکن جب جسم اپنی طبعی عمر کو پہنچتا ہے تو روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جسے موت کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی، قرآن میں اس زندگی کے بعد ایک اور ابدی زندگی کا تصور پیش کیا گیا ہے جس پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ در حقیقت یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ انسانی جسم کے فنا ہونے کے بعد روح کی موجودگی کی عقلی دلیل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سنتے رہو، وہ دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، روحیں کیونکہ جسم میں ایک طویل عرصہ گزارتی ہیں، لہٰذا جسم سے نکلنے کے بعد ان کو جسمانی خد و خال کے مطابق ہی عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے، تاکہ قیامت کے دن انصاف کرنے میں آسانی ہو۔ عالم برزخ میں بھی ان روحوں کے درجات ہوتے ہیں۔ ان میں سے جن روحوں کے جسم احکام خداوندی کے خلاف دنیا میں کام کرتے رہے ہوتے ہیں، ان کو سب سے کم درجے میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے جسمانی اعمال کے مطابق اتنی بھاری اور گندی ہو جاتی ہیں کہ دنیائے وحدت کی نوری حدود کو پار نہیں کر پاتی، اور ان سے بھی نہایت ہی کم تر درجے کی روحیں فضا میں بھٹکتی رہتی ہیں، جنہیں دنیا والے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اب جہاں تک روح کی موجودگی کی عقلی ثبوت کی بات ہے، وہ ہنس کر بولی، تو تم اپنی خالہ زاد بہن کا حال دیکھ چکے ہو،
جس پر ہنومان کی روح مسلط کر دی گئی تھی، اور شانوں کی روح سے بھی واقف ہو چکے ہو۔ مستانی کی بات اپنی جگہ بہت بڑا عقلی ثبوت تھی۔ روحوں کی موجودگی کے جو اسباب بتائے تھے وہ بھی قابل اعتبار تھے۔ ان روحوں کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے؟ میں نے اصل موضوع کی بات کی۔ ان کم درجہ کی روحوں کو قابو میں کرنے کا دنیا کے ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، مستانی نے سوچتے ہوئے بتایا، لیکن ہمارے دین میں سب سے آسان اور سہل طریقہ ہے کلام الہی، جسے قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہی ابدی دنیا کی مشترکہ زبان ہے، اور اسی زبان میں وہ جملے موجود ہیں جن کی مسلسل تکرار سے کائنات میں بھٹکتی ہوئی کسی بھی روح سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھ سکتے ہو، مستانی نے تکیے سے سر اٹھا کر کہا، کہ ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے ان سب میں قدرت الہی پوشیدہ ہے، اور جب تم حق اللہ کی صدا لگاتے ہو تو اس کی مسلسل تکرار سے ہر شے میں پوشیدہ نور الہی عیاں ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح مسلسل تکرار سے روح بھی حاصل کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور پھر عامل جب چاہے اس روح کو مخاطب کر سکتا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے، میں نے خوش ہو کر کہا، لیکن روح سے کس طرح سے کام لیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ روح سے روح کے ذریعے ہی کام لیا جا سکتا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ جب ہی تو میں نے تم سے ایک بار کہا تھا کہ اپنی روح کو پاک کر لو تاکہ تم دوسری ارواح پر حکم چلا سکو۔ تو کیا ابھی بھی میری روح پاک نہیں ہوئی؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ میرا خدشہ سن کر زور سے ہنسی۔ اب تم ٹھیک رائے پر چل رہے ہو، اس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ یہی وجہ ہے آج میں تمہارے دل میں برسوں کے چھپے ہوئے تجسس کے بارے میں باتیں کر رہی ہوں۔ یاد رکھو، وہ حسب عادت انگلی اٹھا کر بولی، جسم گوشت کا مادہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی حرکات محدود ہوتی ہیں، جبکہ روح نہایت ہی لطیف اور ہلکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی حرکات لامحدود ہوتی ہیں، اور وہ ایسے کام انجام دے لیتی ہیں جو کہ جسم انجام نہیں دے سکتا، اور عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر مستانی نے تکیے پر سر اس طرح سے رکھ دیا جیسے وہ تھک گئی ہو۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ بولی، یہ تو ان روحوں کی بات تھی جو طبعی طور سے جسم کے ناکارہ ہو جانے کے بعد بھٹکتی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی روح جسم کے فنا ہونے سے قبل ہی اپنے رب سے ناتا جوڑ لے تو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر ایسا ہے تو وہ روح سب سے زیادہ عظیم اور طاقتور ہوگی۔ ایسی روحیں جو جسم کے فنا ہونے سے قبل ہی حق تعالیٰ سے ناتا جوڑ لیتی ہیں تمام قیود سے آزاد ہوتی ہیں۔ مستانی نے دوبارہ کہنا شروع کیا، زمین و مکان ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وہ پلک جھپکتے میں کائنات کی وسعتوں کو پار کر لیتی ہیں۔ ایسی روحوں کو حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور وہ منشائے الہی کے مطابق کام انجام دیتی ہیں۔ وہ روحیں اتنی پاک اور مقدس ہوتی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مستانی نے میری حیرت پر مسکرا کر جواب دیا، وہ نفس سے پاک روحیں ہوتی ہیں، انہیں فرشتوں سے زیادہ درجہ دیا جاتا ہے۔ ایسی روحیں احکام الہی کے منتظر رہتی ہیں، انہیں عرش مولا سے بغیر کسی وسیلے کے احکامات ملتے رہتے ہیں، اور وہ منشائے الہی کے مطابق ہر کام انجام دیتی رہتی ہیں۔ یہ تو تم نے نہایت ہی عجیب بات بتائی ہے، میں نے کہا۔ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ایسی روحوں کے جسم دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ خود ذات الہی کے حضور میں سر بسجود احکام کے منتظر رہتے ہیں۔ کمال ہے، میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا، یعنی انسان چاہے تو زندگی ہی میں حق تعالیٰ سے ناتا جوڑ سکتا ہے؟ بالکل، مستانی نے تائیدی لہجے میں کہا، انسان چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا والے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار کر کے ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے میری جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا، اور پھر نہایت ہی سنجیدگی سے بولی، اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم اپنی روح کو اس مادی اور فانی جسم سے جدا کر کے حق تعالیٰ سے ناتا جوڑنا چاہتے ہو، یا کسی بھٹکتی ہوئی روح کو قابو میں کرنا چاہتے ہو۔ مستانی یہ کہہ کر خاموش ہوئی اور مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ مستانی کی طبیعت عجیب نوعیت کی تھی۔ وہ گفتگو کا آغاز بلا سوچے سمجھے کر دیا کرتی تھی، خواہ موضوع کچھ ہی ہو وہ بلا تکان بولے چلی جاتی تھی۔
اس کی بات نہایت ہی جامع اور مدلل ہوا کرتی تھی۔ مادیت سے لے کر روحانیت تک اس کے پاس علم کا بیش بہا خزانہ تھا، لیکن اس کا طریقہ درس کچھ عجیب سا تھا۔ وہ اپنی بات کا آغاز کہیں سے بھی کر دیتی اور پھر مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہوئی مجھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور بتا دیتی جو میرے لیے فائدہ مند ہوتی تھی۔ حق اللہ اور اللہ سے لے کر اب تک میرے ساتھ یہی ہوتا رہا تھا۔ مستانی جب بھی بات کرتی تھی بے مصرف نہیں کرتی، اور اس وقت تو اس نے موضوع ہی ایسا شروع کر رکھا تھا جس کے بارے میں مجھے شروع ہی سے جستجو تھی، لیکن اب اس نے موضوع کا تمام نچوڑ نکالنے کے بعد فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا تھا، اور یہ نہایت ہی مشکل کام تھا۔ میرے سامنے اس نے روح کی دونوں حقیقتیں بیان کر دی تھیں، اب مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ میں خاموش تھا، مستانی بھی خاموش تھی، اسے میرے فیصلے کا انتظار تھا۔ اس طرح تقریباً 10-15 منٹ گزر گئے۔ چائے اور پیو گے؟ اس نے مجھے سوچ میں گم دیکھا تو پوچھا۔ اس طرح شاید تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، اس نے کہا، اور میرا جواب پانے سے پہلے ہی کھانا پکانے والے کے کونے کی طرف چلی گئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ مستانی دیر سے بیٹھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، لہٰذا اب وہ چولہا جلائے گی، لیکن چولہا جل رہا تھا اور اس پر رکھی ہوئی کیتلی کا پانی ابل رہا تھا۔ وہاں پہلے ہی ایک دوسری مستانی بیٹھی چائے بنانے میں مصروف تھی، اور پھر وہ مستانی جو میرے پاس سے اٹھ کر گئی تھی اس بیٹھی ہوئی مستانی کے جسم میں اس طرح سے سما گئی کہ وہ اب ایک ہی معلوم دے رہی تھی۔ مستانی کا دوسرا وجود میرے لیے باعث حیرت تھا۔ ایک بار پہلے بھی مجھے اسی قسم کا مشاہدہ ہو چکا تھا۔ مستانی کا دوسرا وجود، کیا وہ اس کی روح ہے؟ میں نے سوچا کہ کیا مستانی کو اپنی روح پر قابو ہے؟ ہاں، یہی بات ہے، میرے دل نے تائید کی۔ جب ہی اندیکھی دنیا کی سیر کرتی ہے، جب ہی تو وہ ذات الہی کے حضور میں سرخ روح ہے، جب ہی تو ہر کام اس کے لیے آسان ہے، وقت اور زمانہ اس کے قدموں سے لپٹ کر چلتا ہے، مادی اور غیر مادی اشیاء اس کے اشاروں پر ناچتی ہیں۔ اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا۔ مستانی مٹی کے 2 پیالوں میں بغیر دودھ کی چائے لے کر آئی۔ اس نے ایک پیالہ مجھے دے دیا اور دوسرا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے پھر تکیے کے سہارے پہلے ہی کی طرح بیٹھ گئی۔ اگر میں اپنی روح پر قابو حاصل کر لوں، اسے اپنا تابع بنا لوں تو، میں نے پوچھا، تو بہت ہی جلد تمہارا حق تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ میرا محبوب تمہیں کون سی صنعت سے نوازے گا مجھے اس کا علم نہیں، مستانی نے خوش ہو کر کہا، لیکن تم اس کے محبوب ضرور جاؤ گے، اور جو اس کا محبوب ہوتا ہے، جس پر اس کی رحمت کا سایہ ہو جائے، یہ دنیا اس کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے۔ تو پھر تم مجھے اپنی ہی روح کا تابع بنا دو، مجھے اپنی ہی روح پر قابض کر دو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مبارک ہو خان، مبارک ہو، وہ والہانہ خوشی سے بولی۔ یہ میرے محبوب کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالی۔ تم نے جیتے جی ایسی دنیا کا انتخاب کیا ہے جس کے سامنے اس جیسی ہزاروں دنیائیں بھی ہیچ ہیں۔ تم نے یہ فیصلہ کر کے میرے شریک حیات بننے کا حق ادا کر دیا۔ شریک حیات؟ میں نے اس کے آخری جملے پر چونک کر کہا۔ خان، وہ اسی طرح والہانہ خوشی سے بولی، تو نے ثابت کر دیا ہے، تجھے مجھ سے سچا عشق ہے، اور میرے محبوب کا منشا ہے کہ میں ابدی زندگی کے لیے بھی ایک ایسا ساتھی چن لوں جو وہاں میرے ساتھ رہ سکے۔ مستانی کی یہ بات سن کر شریک حیات والی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ مستانی کے کہنے کے مطابق اس نے مجھے ابدی حیات کے لیے چن لیا تھا۔ مستانی کے اس فیصلے سے مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ کی مستانی، ذات الہی کی دیوانی میری ہو جائے گی۔ خدا کی طرف سے عطا کی گئی اس نعمت پر میں جتنا بھی چاہتا ناز کرتا، لیکن نہیں، میرا نفس میرے قابو میں تھا۔ میں نے اس نعمت کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، بس خوشی کی ایک لہر سی آئی اور گزر گئی۔ لیکن خان، مستانی ایک گہری سانس لے کر بولی، یہ نفس بڑا ہی فتنہ پرور ہے۔ نفس کی کیا بات ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر جواب دیا، میں نے نفس کو مار دیا ہے۔ نفس مرتا نہیں خان، وہ سپاٹ لہجے میں بولی، یہ تو انسان کو مارتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے یہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس نے جواب دیا، اور ابھی ہم دونوں میں سے کسی کا یہ وقت نہیں آیا کہ ابلیس کی اس اماج گاہ سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ لیکن میں تو موت سے پہلے ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر چکا، میں نے بڑے ہی اعتماد سے کہا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا، پھر خود ہی بولی، انسان عرفان و آگہی کی کسی بھی منزل پر پہنچ جائے،
یہ اسے صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور پھر جو لوگ ذات الہی کا قرب چاہتے ہیں ان کا تو یہ خاص کر دشمن ہو جاتا ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے وضاحت چاہی۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کہیں تم اس شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤ، کیونکہ تم نے حق تعالیٰ تک پہنچنے کے جو راہ منتخب کی ہے اس پر یہ ظالم تمہیں قدم قدم پر بہکائے گا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے، میں نے اسے تسلی دی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، مستانی نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اس ظالم کی کارستانیوں سے بھی خوب واقف ہوں۔ اس بدبخت کی بدولت کئی زاہد راندہ درگاہ ہو چکے ہیں۔ تم بے فکر رہو، اب یہ میرے قابو میں ہے، میں نے کہا۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ تم مرد ہو، مستانی بولی، اور یہ بدبخت مرد کو بہت ہی جلد بے قابو کر دیتا ہے۔ پھر وہ قدر فکر مندی سے بولی، اور جس مرد کے پاس ماورائی طاقت ہوتی ہے اسے تو یہ ٹکنے ہی نہیں دیتا، لیکن جب میں اس بے لگام گھوڑے کو قابو میں رکھوں گا تو پھر؟ میں نے جیسے پوچھا۔ ہاں، اگر تم نے روح پہ قابو پانے کے بعد بھی نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیا تو پھر بآسانی قرب الہی حاصل کر ہی لوگے، لیکن یاد رکھو، وہ انگلی اٹھا کر بولی، اگر اس دوران تم سے ذرا سی بھی لغزش ہو گئی تو پھر تم زندگی بھر پچھتاتے رہو گے۔ مجھے خود پر بھروسہ ہے، میں نے پرعزم انداز میں کہا، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے کوئی لغزش ہوئی تو تم ساتھ ہو؟ ہاں، جب تک میں ساتھ ہوں شاید یہ تم پر قابو نہ پا سکے، وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میں بھی کب تک ساتھ ہوں؟ میری منزل قریب ہے اور تم منزل سے دور ہو۔ پھر وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، خان، روح کو تابع کرنے کے بعد تم روحانیت کا ایک مرحلہ طے کر لو گے، تم کسی حد تک ماورائی طاقتوں کے مالک ہو جاؤ گے، پھر تمہیں سخت آزمائشوں سے گزر ہوگا، اور اگر تم نے ثابت قدمی سے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا تو پھر تم پردہ حجاب کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ تمہارے اور ذات الہی کے درمیان صرف یہی ایک چیز رہ جائے گی۔ اللہ مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے ساختہ میرے منہ سے دعائیہ کلمات نکلے۔ آمین، مستانی نے جواب میں کہا۔ پھر تکیے سے اٹھتے ہوئے بولی، میں بھی چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد منزل تک پہنچ جاؤ۔ پھر پلنگ سے اٹھتے ہوئے بولی، وقت گزرتا جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ یہ سن کر میں بھی ساتھ ہی اٹھ گیا۔ مستانی نے مجھے ایک آسن بتایا۔ اس خاص آسن کے طریقے سے میں حق اللہ کی ضرب کے ساتھ سانس کی مشق کرنے لگا۔ جب میں اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر حق اللہ کے کاف کے ساتھ سانس روکتا تھا تو بڑی دشواری ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنی دشواری پر قابو پاتا چلا گیا۔ میں حق کے ساتھ سانس اندر لیتا تھا اور اللہ کے ساتھ خارج کرتا تھا۔ اس طریقے سے میں حق اللہ کے کاف کے ساتھ سانس کھینچ کر جتنی دیر چاہتا اپنے جسم میں روکے رکھتا، اور اسی طرح اللہ کی ہے کے ساتھ جتنی دیر چاہتا باہر رکھتا۔ اس طریقے سے مجھے اپنی سانس پر اختیار حاصل ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے اپنی حقیقت کو پا لیا۔ یہ گوشت پوست کا جسم اب میرے لیے محض ایک لباس کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں جب بھی چاہتا خود کو اس لباس سے آزاد کروا لیتا اور پھر ایک دوسری ہی دنیا میں پہنچ جاتا۔ وہ دنیا کیا تھی، کیسی تھی، میرا قلم بیان نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں پہنچنے کے بعد میرا دل واپس آنے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے مجبوراً واپس آنا پڑتا تھا، کیونکہ ابھی میں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، اور اس دنیا میں موت کا ذائقہ چکھے بغیر رہا نہیں جا سکتا تھا۔ اب یہ دنیا میرے لیے مٹی کا ڈھیر تھی۔ مجھے موت کی تمنا تو تھی، لیکن وہ مجھ سے بہت دور تھی۔ میری حیت بالکل ہی بدل چکی تھی۔ سر کے بال عورتوں کی مانند لمبے ہو چکے تھے، داڑھی سینے تک آ چکی تھی، لباس نہایت ہی گندا اور بوسیدہ ہو چکا تھا۔ اب بھلا مجھے اس فانی جسم کی پرواہ کیوں ہوتی؟ میں تو زیادہ سے زیادہ مظاہر قدرت دیکھنے میں گزارا کرتا تھا۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں نور الہی پنہاں ہے۔ پانی کے قطرے سے لے کر آتش فشاں تک اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ اس مشاہدے سے مجھ پر بے خودی سی طاری رہتی تھی۔ محویت کے اس کیفیت سے میں بے اختیار میری زبان سے ذات الہی کی تعریف میں کلمات نکلتے تھے۔ اب میں خود ایک مجذوب تھا جسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، جو ہر وقت جذب و مستی کی حالت میں حق اللہ اور اللہ کی صدا لگاتا رہتا تھا۔ میں خود اپنی دنیا میں گم تھا۔ ایک دن نہ جانے کس طرح میں اپنی دھن میں مگن شہر کی جانب نکل گیا۔ سڑکوں پر چلتے ہوئے انسان مجھے ڈھیلے نظر آتے تھے،
جنہیں میں آسانی سے پیروں تلے روند سکتا تھا۔ کچھ لوگوں نے میری طرف حقارت سے دیکھا بھی، کچھ لوگ مجھ سے کترا کر نکل گئے کیونکہ میں ان کی نظروں میں پاگل تھا۔ چند بچوں نے مجھے ستانے کی خاطر پتھر بھی پھینکے، لیکن میں اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ مجھے کہاں جانا تھا، کیوں جا رہا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس میں یوں ہی چلا جا رہا تھا کہ اچانک شاہد سے میرا سامنا ہو گیا۔ شاہد ایک دکان سے پان لے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں رک گیا، جیسے زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ خونی رشتے کا پیار ابھر آیا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے پہچان لے گا، لیکن اس حلیے میں بھلا وہ مجھے کیا پہچان سکتا تھا۔ اس نے پان منہ میں رکھا اور جانے کو مڑ گیا۔ اس کی یہ بے رخی دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس نے مجھے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے اسے آواز دی۔ آواز سنتے ہی اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ میں خوشی میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا وہ نہایت روکھے پن سے بولا، بابا جی تم میرا نام جانتے ہو، لیکن میں ایسے شعبدوں میں آنے والا نہیں۔ میں شاہد کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اس کا خالہ زاد بھائی ہوں، لیکن اس نے ایک دم میری حیثیت کو چیلنج کر دیا۔ قصور اس کا بھی نہیں تھا، وہ مجھے پہچانا ہی نہیں تھا۔ اس کی نظر میں ایک شعبدہ باز ہی ہو سکتا تھا میں۔ میرے دل میں تو آیا کہ شاہد کو اس گستاخی کا مزہ چکھا دوں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے خود پر قابو پا لیا اور اپنی حیثیت کا رعب جمانے کی خاطر بولا، بچہ میں صرف تمہارا نہیں، تمہارے ماں باپ اور بہن کا نام بھی جانتا ہوں۔ اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ شاہد نے مجھے چڑھا کر کہا۔ میں نے خالہ، خالو اور رانی کے نام بتا دیے، ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے۔ شاہد میرے اس انکشاف سے حیران رہ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور خوشامد سے بولا، بابا جی اگر آپ کچھ ہیں تو میری بیوی کا علاج کر دیجئے۔ کیا ہوا تیری بیوی کو؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ ویسے مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس عرصے میں شاہد کی شادی ہو چکی ہے، اور میری ہنسی اسی خوشی میں نکلی تھی۔ اسے دورے پڑتے ہیں بابا جی، شاہد اداسی سے بولا۔ اولاد بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں اس کی کوکھ باندھ دی ہے۔ اور تیری بہن کا کیا حال ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ شاہد میرے اس سوال پر حیران رہ گیا۔ اس کے خیال میں مجھے اس کی بہن کا حال معلوم تھا۔ وہ نہایت ہی رازداری سے بولا، بابا جی اب آپ سے کیا چھپانا، اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اس کے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ رانی کی بھی شادی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گردن جھکا کر اپنے سینے پر نظریں کاٹ دیں، اور چند ہی لمحوں میں مجھے معلوم ہو گیا کہ ان دونوں پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ دونوں ایک ہی عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں بڑبڑایا، چلو بابا جی گھر چلو۔ شاہد نے میرا بازو پکڑ کر چلنے کو کہا۔ دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی بیوی اور بہن پر سے جادو کا اثر ختم کرنا تھا، جس کے لیے مجھے تنہائی درکار تھی۔ میں یہ کام اس کے گھر والوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولا، نہیں بیٹا نہیں، ہم کسی کے گھر نہیں جاتے، تم جاؤ، ہم دعا کریں گے۔ میں نے دیکھا شاہد کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ مجھے غیر یقینی نظروں سے دیکھتے ہوئے چل دیا۔ اس کی نظروں میں کوئی عام سا ملنگ ہی تھا۔ میں 2 منٹوں میں واپس کوٹھری میں چلا گیا۔ میں نہایت ہی جلالی کیفیت میں مصلے پر بیٹھا حق اللہ کی ضرب لگا رہا تھا۔ مستانی کچھ پکانے میں مصروف تھی، لیکن اس کی نگاہیں بدستور میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں نے ضرب لگانا بند کر دیا اور غصے کے عالم میں ایک وظیفہ پڑھنے لگا۔ اس کی یہ خاصیت تھی کہ میں ذہن میں جس کا تصور کرتا وہ سامنے آ جاتا، اور اس وقت میرے ذہن میں اس شخص کا تصور تھا جس نے شاہد کی بیوی اور اس کی بہن کو اولاد سے محروم کر رکھا تھا۔ میں نے اس شخص ہی کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی میں نے وظیفے کے چند الفاظ ہی دہرائے ہوں گے کہ میرے سامنے دھواں سا پھیل گیا، اور اس دھوئیں میں ایک پنڈت کی شبیہ ابھری۔ وہ ایک ٹانگ پر کھڑا مالا جپ رہا تھا۔ ابھی اس کے خد و خال اچھی طرح نمایاں بھی نہ ہو پائے تھے کہ میں نے اسے نفرت اور حقارت سے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، مستانی تیزی سے میری طرف آتے ہوئے بولی، نہیں خان نہیں، اس نے میرے بھائی کو ستا رکھا ہے۔ میں نے نفرت سے اس شبیہ پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا، جو درمیان میں وظیفہ چھوڑ دینے سے دھندلا گئی تھی۔ میں جانتی ہوں۔ مستانی نے بالکل میرے قریب کھڑے ہو کر کہا، یہ سمجھتا کیا ہے؟ میں نے غصے سے دانت پیس کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ خبردار! مستانی تقریباً چلا اٹھی،
پھر اس نے نہایت پھرتی سے میرا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا اور نہایت ہی نرم لہجے میں بولی، خان، درگزر کرنا بہادروں کی شان ہے، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میرے مزاج میں نرمی آ گئی۔ مستانی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی میں بہادر ہوں، جیسے واقعی میں کوئی غلطی کر رہا تھا۔ دھوئیں کا بادل ایک بار پھر سمٹا اور اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے ایک جھرجھری سی لی اور مستانی کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے خان، تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر پوچھا۔ میں نے مستانی کے چہرے پر وظیفے کی پھونک ماری اور بولا، آج میں شہر چلا گیا تھا اور وہیں تمہاری ملاقات شاہد سے ہو گئی۔ مستانی نے میری بات کاٹ کر کہا۔ اس نے اپنا دکھڑا سنایا اور تم آپے سے باہر ہو گئے؟ ہاں، یہی بات تھی۔ میں نے اس کی تائید کی۔ میں اسی وجہ سے تمہیں شہر نہیں جانے دیتی ہوں۔ مستانی پیار بھرے لہجے میں بولی، وہاں دکھ ہی دکھ ہے، لیکن ان دکھوں کو دور کرنا بھی تو ہمارا کام ہے۔ میں نے جیسے پوچھا، ابھی تمہیں یہ کام نہیں سونپا گیا ہے۔ مستانی نے مسکرا کر جواب دیا، اور لیکن مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے خان۔ اس نے سمجھایا، تمہیں دنیا والوں کی مصیبتیں دیکھ کر دل پر جبر کرنا ہے، اس وقت تک جب تک مشیت ایزدی حاصل نہ ہو جائے۔ پھر وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، میں جانتی ہوں اس شہر میں ایک باطل قوتوں کا مالک بھی ہے، تو پھر کیوں نہ اس باطل کا سر کچل دیا جائے، کیوں نہ اسے ختم کر دیا جائے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تم میں مارنے کی قوت ہے خان؟ اس نے ہنس کر پوچھا اور میں لاجواب ہو کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اس نے نہایت پیار بھرے لہجے میں کہا، مارنا اور جلانا یہ کام تو خدا کا ہے، ہمارا کام تو صرف دکھوں کو دور کرنا ہے۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تم کیا چاہتے ہو یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے میرے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ مت بھولو کہ ہم دکھوں کو بھی منشائے الہی کے بغیر دور نہیں کر سکتے۔ پھر سمجھاتے ہوئے بولی، اور تم بھی اس مقام پر نہیں پہنچے ہو جہاں یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ مستانی نے صاف الفاظ میں مجھے میری حیثیت کا احساس دلا دیا تھا۔ ابھی تو تم اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، ابھی تمہاری حیثیت کشتی میں سوار اس ملاح کی سی ہے جسے صرف چپو چلانا ہی آتا ہے، جس کی کشتی کو تیز و تند موجیں جدھر چاہیں لے جا سکتی ہیں، جو صرف ہواؤں کا محتاج ہوتا ہے، اور ہوائیں منزل سے دور بھی کر دیا کرتی ہیں۔ پھر اس نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، تم اس وقت منجدار میں ہو، روحانیت کا بے کراں سمندر تمہارے سامنے ہے، تمہیں سمندر کو پار کرنا ہے، تمہیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جیسے اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہو۔ میں نے ایک گہری سانس لی، جیسے خواب سے بیدار ہوا ہوں۔ غصے کی حالت میں مجھ سے جو کچھ ہوا اس پر مجھے ندامت تھی۔ میں نے مکئی کی روٹی پکائی ہے، کھاؤ گے؟ مستانی نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے خاموشی سے اقرار کے انداز میں گردن ہلا دی۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر کھانے پکانے والے کونے کی طرف چل دی۔ اس واقعے کے بعد مستانی نے سختی سے میرے اوپر شہر نہ جانے کی پابندی عائد کر دی۔ اس کا خیال تھا انسانوں کو مصیبتوں میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میرے پاس جو معمولی سی ماورائی طاقتیں ہیں، میں انہی کے سہارے تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے پر تیار ہو جاتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کر دی تو میری موجودہ صلاحیت بھی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس نے روح کو جسم سے جدا کرنے کی بھی پابندی عائد کر دی تھی، کیونکہ اس طرح بھی اسے میرے بہک جانے کا اندیشہ تھا۔ بہرحال اب میں جیکب تالاب تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اس عرصہ میں اچانک ہی بابا جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے ان کے انتقال کا بہت افسوس تھا، لیکن مستانی کا کہنا تھا کہ اب بابا جی اس سے بہتر جگہ پر ہیں۔ بابا جی کے انتقال کے بعد مستانی نے بھی شہر جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ انتہائی ضرورت کے تحت بازار جاتی تھی، اور وہ بھی گھنٹہ آدھا گھنٹے میں واپس آ جاتی تھی۔ اس واقعے کو کوئی 3 ماہ بعد جب کہ مستانی شہر گئی ہوئی تھی، میں ظہر کی نماز پڑھ کر اٹھا تو گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ تالاب کے کنارے بیٹھ کر نہا لوں۔ اس خیال سے کوٹری کے دروازے کی جانب مڑا۔ ابھی میں نے کوٹری کے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ وہی پنڈت ہاتھ میں مالا لیے دروازے پر کھڑا تھا، جسے میں 3 ماہ قبل چشم تصور سے دیکھ چکا تھا۔ اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ مہمان کو اندر آنے دو، مجھے مستانی کی آواز سنائی دی۔
میں نے گھبرا کر کونے کی طرف دیکھا جہاں مستانی مصلے پر بیٹھی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے خیال میں نے پنڈت کا راستہ روک رکھا تھا۔ مستانی کی اس اچانک آمد سے مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں دروازے سے ہٹ کر تیزی سے اس کے پاس آیا اور پوچھا، تم کب آئیں؟ کیسے آئیں؟ اور یہ کون ہے؟ تمہیں خود ہی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، مستانی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اتنی دیر میں پنڈت ایک قدم دہلیز کے اندر رکھ چکا تھا۔